السلام علیکم. امید ہے کہ آپ کو ہمارے ناول پسند آ رہے ہوں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں بتائیں آپ اور کیا سننا چاہتے ہیں. آج کا ناول ہم تو بس ایسے ہی ہیں از صدف اعجاز. ہم تو بس ایسے ہی ہیں صدف اعجاز کا ایک رومانوی اور مزاحیہ طرز پر مبنی 3 اقساط کا ناول ہے جس کی کہانی میرب وقار اور روشیل احمد کے گرد گھومتی ہے، جو 2 اجنبی اچانک سے ایک دوسرے کے لیے بہت اہم بن جاتے ہیں. انٹرویو شروع ہوئے تقریباً 20 منٹ گزر چکے تھے. وہ کانفرنس ہال کی جانب آیا جہاں پر انٹرویو منعقد کیے گئے تھے. دروازے کے قریب بیٹھے پی اے نے اسے انٹرویو شروع ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے کانفرنس ہال کا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا. انٹرویو شروع ہو چکے ہیں وہ اس سے باخبر تھا. انفیکٹ رضوی صاحب نے اسے فون کر کے اس کی آمد کا وقت پوچھا تھا تو اس نے انہیں انٹرویو شروع کرنے کے لیے کہہ دیا تھا. انٹرویو جیسی فارمیلٹی میں وہ بالکل مداخلت نہ کرتا، مگر پاپا کی غیر حاضری پر ان کے ماتحتوں کے خیال میں اس کی موجودگی ضروری تھی، سو ناچار وہ چلا آیا. مختلف فیلڈز کی مختلف ویکینسی 15 دن پہلے اخبار میں اناؤنس کی گئی تھی اور انٹرویو آج کے دن تھا. وہ کمرے میں داخل ہوا. انٹرویو لیتا پینل ایک سیکنڈ کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا. اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جاری رکھنے کے لیے کہا اور خود خاموشی سے جا کر رضوی صاحب کے ساتھ رکھی کرسی پر غالباً جو اسی کے لیے چھوڑی گئی تھی بیٹھ گیا. محترمہ، اس سے پہلے آپ نے اس فیلڈ میں کوئی جاب نہیں کی؟ نہیں. اپنے سامنے رکھی گئی فائل پر نظر دوڑاتے اس نے بلال صاحب کو امیدوار سے ایک اور سوال کرتے سنا. بنا تجربے کے آپ اس جاب کی ذمہ داریوں کو کیسے سمجھ سکتی ہیں؟ اس نے انٹرویوز کا جواب سننا چاہا تھا. فائل سے نگاہ اٹھا کر اس نے مقابل بیٹھے امیدوار کو دیکھا اور دیکھتا رہ گیا، جبکہ دوسری جانب بلال صاحب کا جواب دینے کے لیے واہ ہوتے لب کھلے ہی تھے بلکہ ٹھہر گئے. دونوں کی نگاہیں ساکت تھیں. ایک ہلکی سی پہچان گزشتہ دنوں کی آنکھوں میں ابھری تھی. روشیل نے مقابل کی نگاہوں میں حیرانگی کے ساتھ ایک واضح الجھن بھی محسوس کی. انٹرویو لینے والے پینل نے بھی روشیل کو اسے گھورتے پایا تھا. بلال صاحب ابھی تک اس کے جواب کے منتظر تھے. اسے متوجہ نہ ہوتے دیکھ کر وہ ہلکا سا ہنکارے. تمام لوگوں کی خود پر نگاہیں محسوس کرتی خود کو سنبھالتی اس نے جواب دینے کے لیے لفظوں کو ترتیب دینا شروع کیا، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ پائی. اس پل وہ بری طرح سے روشیل کو دیکھ کر الجھ گئی تھی کہ اسے خیال ہی نہ رہا کہ وہ اس وقت کہاں ہے. غالباً انٹرویو لینے والے بھی سمجھ گئے تھے کہ اس کے پاس بلال صاحب کے سوال کا کوئی جواب نہیں. سو عقیل حقانی نے اپنا سوال کر ڈالا. محترمہ، آپ یہ جواب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ حقانی صاحب کا لہجہ خاصا سپاٹ تھا. انہیں روشیل کو اس کا یوں ساکت دیکھنا پھر گمسم ہونا پسند نہ آیا تھا. مانا روشیل احمد بہت ہینڈسم اور اسمارٹ اور خوبصورت شخصیت کا حامل تھا، مگر وہ یہاں مالکوں میں سے تھا. انٹرویو دینے آنے والے لوگ وہ بھی معمولی پوسٹوں کے لیے انہیں یہ حق ہرگز حاصل نہ تھا کہ وہ اسے یوں دیکھ کر یوں ریئیکٹ کریں. عقیل صاحب کے سوال کا جواب بھی وہ نہ دے پائی. انٹرویو پینل کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہوا جبکہ روشیل کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اسے گھورتے ہوئے خاموشی سے اس کیفیت کا بخوبی اندازہ کر رہا تھا. اسے یہ ساری سچویشن مزے دے رہی تھی. میرب وقار کے تو حواس بالکل ہی اڑ گئے تھے. وہ اپنی ہمتوں کو مجتمع کرتے آہستگی سے بولی مجھے یہ جاب نہیں کرنی. آپ کے وقت ضائع کرنے پہ معذرت چاہتی ہوں. اس نے ایک بار پھر نظریں اٹھا کر شناسائی کی ایک ہلکی سی چمک ابھرتی آنکھوں کو دیکھا جو فرصت سے ایک بار پھر اس کو انہماک سے دیکھتے ہوئے محظوظ ہونے لگا. وہ سب ایک بار پھر حیران ہوئے تھے. انہیں لڑکی کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا. رضوی صاحب نے شکریہ کے ساتھ اسے جانے کا عندیہ دیا. وہ گود میں رکھے بیگ کو کندھے پر لٹکاتی باہر نکل گئی. روشیل کی مسکراتی نگاہوں نے اسے کمرے سے باہر جاتے دیکھا تھا. اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی. کتنی آسانی سے وہ اسے پہچان گیا تھا. خیر پہچان تو وہ بھی گئی تھی. انٹرویو کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا. سر جھٹکتا وہ سامنے بیٹھنے نئے امیدواروں کی جانب متوجہ ہو گیا، مگر انجانے کیوں اس کا دل اب وہیں سے بھاگنے کو چاہنے لگا تھا. وہ ان سب سے ایکسکیوز کرتا اپنے کمرے میں چلا آیا. ایک بے نام عجیب سی کیفیت میں وہ گھرا وہ کھڑکی میں آ کھڑا ہوا. سلائڈر ہٹا کر اس نے نگاہ نیچے دوڑائی تو گیٹ کے قریب گارڈ سے بات کرتی
وہ دکھائی دی۔ وہ گارڈ سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ وہ اسی کے بارے میں دریافت کر رہی ہوگی۔ یہ میرا دل و دماغ کیا سوچنے لگے ہیں۔ اسے خود کو سرزش کرتے ایک طویل سانس بھرا، پھر سلائیڈر بند کرتے سیٹ پر آ بیٹھا۔ غائب دماغی سے قدم اٹھاتی وہ سڑک کے کنارے چل رہی تھی، آنکھوں کے پار مسکراتی مذاق اڑاتی نگاہیں اور کانوں کے قریب گارڈ کی آواز۔ وہ فیکٹری کے مالک ہیں، گونج رہی تھی۔ تم ملتے بھی کیسے؟ ہم تمہیں کچی سڑکوں اور گلیوں میں ڈھونڈتے رہے، تمہارے یہاں ان عمارتوں میں ہونے کا تو گمان بھی نہ گزرا تھا۔ اسے رہ رہ کر وہ وقت یاد آنے لگا جب بابا نے اسے تلاش کرنے کی مہم کا آغاز کیا، جگہ جگہ ڈھونڈا مگر ناکام رہے۔ کتنا بوجھ تھا ان کے سینے پر۔ جانے سے پہلے اسے خاص تاکید کی تھی کہ اسے ڈھونڈ کر اس کی امانت لوٹا دوں، اور بابا کی وفات کے بعد اس نے بھی اپنے تحت بڑی کوشش کی مگر ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ جب ڈھونڈنا چاہا تو ملا نہیں، اور اب جب تلاش بند کی تو سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا کوئی 5 سالوں میں اتنی ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں، تم ہمیشہ سے مجھے مشکوک لگتے تھے۔ تمہارے بارے میں میری رائے 100% درست تھی۔ ہمیں تو اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے تھا جب تم نے بابا کے علاج کے لیے اتنی بڑی رقم دی تھی۔ کتنے بے وقوف تھے ہم جو تمہارے بارے میں نہ جان سکے۔ اس لمحے وہ حد سے زیادہ حساس ہو رہی تھی، مگر دل کو ایک سکون تھا۔ اضطراب کے ساتھ بھی وہ بابا کا قرض اب ادا کر سکتی ہے۔ مس میرب وقار، اس نے آواز سی وی پر موجود اس لڑکی کے نام کو پڑھا تھا۔ ہم یوں دوبارہ ملیں گے یہ تو کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور تم مجھے یاد رہ جاؤ گی ایسا تو خیال میرے ذہن میں بھی نہ گزرا تھا۔ تم بالکل ویسی ہو جیسی 5 سال پہلے تھی۔ کیا تم تب بھی اتنی خوبصورت تھی جتنی آج مجھے لگی ہو؟ کیا تم واقعی ہی خوبصورت ہو؟ اس کے اندر سے صدا اٹھی۔ تمہیں دیکھ کر سرسری سی ملاقات کر کے میں اور میرا دل اتنے خوش کیوں ہیں؟ 5 برسوں میں تو کبھی تمہیں نہ سوچا نہ ملنا چاہا، مگر یوں ایک دم سامنے آنے پر میں کیوں تمہیں دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ تم کیوں اتنا یاد آ رہی ہو؟ اسے یاد آیا کہ درمیان تو ڈھنگ سے کبھی بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی ان کے۔ وہ جب بھی ملے یا آمنے سامنے آئے لڑائی اور طنز کے سوا کچھ نہ ہوا تھا۔ ماضی کی کئی یادیں ذہن کے پردے پر پھر ابھرنے لگیں۔ پاں پاں پاں، وین کا ہارن مسلسل بجے جا رہا تھا۔ تمام اہل محلہ اس آواز پر جاگ گیا تھا، مگر جس افتاد کے لیے بج رہا تھا وہ محترمہ دور دور تک آتی نہ دکھائی دے رہی تھی۔ مسلسل بجتے اس ہارن نے اسے آگ بگولا کر دیا۔ کوفت سے اس نے سر اٹھا کر کھڑکی کے پار ایک نظر دوڑائی اور پھر بیزاریت سے تکیے کانوں پر رکھ لیا۔ ہارن کی شدت میں بتدریج اضافہ ہوتا چلے جا رہا تھا۔ اب نہیں چھوڑوں گا اس گھٹیا انسان کو، اس نے کانوں پر دھرے تکیے کو زور سے پٹک دیا اور اٹھ بیٹھا۔ ill mannered, stupid۔ سلیپر پاؤں میں ڈالتا وہ ہارن بجانے والے کو مسلسل کوستا باہر نکلا آیا۔ اس کے قدم تیزی سے بیرونی گیٹ کی جانب بڑھے ہی تھے کہ ٹھاک ٹھک زور سے سیڑھیاں اترتی محترمہ دکھائی دیں۔ ان کا اندازہ بالکل راوی چین ہی چین جیسا دکھائی دیا، ذرا سی بھی تو عجلت نہ تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اس کے چہرے پر بکھرے غضب ناک تاثرات دیکھے بنا گیٹ کی جانب بڑھی اور خدا خدا کر کے ہارن بجنا بند ہو گیا۔ یکدم خاموشی چھا گئی۔ اب چاروں اور شانتی ہی شانتی تھی۔ تھکے قدموں سے وہ واپس کمرے میں چلا آیا۔ 7:30۔ سائیڈ شیلف سے ریسٹ واچ اٹھا کر ٹائم دیکھا تو چیخ اٹھا، ابھی صرف 7:30 بجے تھے۔ یکدم تو وہ انتہائی کوفت کا شکار ہوا۔ آنکھ تو کھل گئی تھی اور اب نیند اسے کہاں آنے والی تھی۔ سو بالآخر اتنا طویل دن گزارنے کے لیے اس کے پاس کرنے کو تو کچھ بھی نہ تھا۔ عام حالات میں تو آدھا دن سو کر گزار لیتا، مگر یہ مصیبت ہارن اسے اپنا دشمن محسوس ہوا تھا۔ ایک طویل بیزاری سے بھرا سانس لیتا اس نے دن گزارنے کی ترکیب سوچنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھک 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 ٹھک۔ ابھی بامشکل وہ سویا ہی تھا کہ کھڑکی کے باہر آتی آوازیں اس کو اٹھانے میں کامیاب ہو گئیں۔ تمہیں ٹیسٹ اچھی طرح سے یاد کرنا چاہیے تھا، سارا دن آوارہ گردی کرتے رہتے ہو، 2 گھڑی بیٹھ کر ڈھنگ کر پڑھ لیا کرو تو۔
نان اسٹاپ سیڑھیاں چڑھتی وہ اونچی اونچی بولے جا رہی تھی۔ اوف، یہ لڑکی کتنا اونچی بولتی ہے، اس نے قدرے قوت سے سوچا۔ اس نے تو صبح بجتے ہارن کو بھی مات دے دی ہے۔ مبالغہ آرائی کی حد کو چھوتا گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے دائیں جانب کروٹ لی تھی۔ آواز اب قدرے دھیمی ہوتی گئی تھی، یقیناً محترمہ اوپر پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنے اعصاب پر قدرے سکون محسوس کیا اور پھر پلکیں موندی ہی تھیں کہ ٹھیک اسی وقت ایک اور اونچی آواز آئی، اور وہ آواز چھت سے برتن گرنے کی تھی۔ شاید فرائی پین گرا تھا، نہیں کوئی دیگچی، یا پھر محترمہ خود ہی گر گئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ ایک بے بسی سی اس نے اپنی بند مٹھی بسترے پر ماری۔ یہ گھر کم ڈربا خانہ زیادہ ہے، سانس بھی کوئی لے تو آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ جانے کب تک اور کتنی دیر تک مجھے اس گھر میں رہنا پڑے گا؟ ماما، میں آپ کے اس شوہر کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے ماما کے تصور سے مخاطب ہوتے اپنے پاپا کی شکایت کی۔ وہ اپنے لیے چائے بنا رہا تھا جب ڈور بیل کم ٹرک نما ہارن بج اٹھا۔ اوف! اس مسلسل ڈسٹربنس نے اس کا موڈ آف کر رکھا تھا۔ کپ ہاتھ میں لیے وہ دروازے تک آیا، سامنے ہی مالک مکان کھڑے تھے۔ ہیلو انکل، اس نے بحالت مجبوری اخلاق نبھایا۔ والسلام، جواباً بڑا خوشگوار جواب موصول ہوا۔ آئی ایم سوری تمہیں خواہ ڈسٹرب کیا، کب سے اوپر سے بیل بجا رہا ہوں، شاید بچے گھر پہ نہیں ہیں، میں یہاں اندر کی سیڑھیوں سے اوپر چلا جاتا ہوں۔ وہ اس کی کیفیت سے انجان اپنی معصومیت بھری دھن میں بولے چلے جا رہے تھے۔ انہیں راستہ دیتا وہ سائڈ پر ہو گیا۔ انکل سیڑھیاں چڑھ گئے اور وہ باہر سوکھی سڑی گھاس پر مشتمل لان میں چلا آیا۔ یہ لان تقریباً 8-9 گز کا ہوگا۔ یہاں پر موجود صدیوں پرانی لوہے کی اکلوتی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ کچھ اور تو نہیں مگر اس کرسی کے زمانے قیام کا اندازہ لگانے لگا۔ ابھی اسے یہاں آئے 4 روز ہی ہوئے تھے اور وہ بیزار بد مزاج ہو چکا تھا۔ وہ خود سمیت بہت سے اتنے خفا ہو گیا تھا کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی بھی کرنے کا خیال دل سے نکال چکا تھا۔ اوے انکل! وہ لان میں پڑی آثار قدیمہ کے زمانے کی کرسی پر بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا جب اپنے گرد ایک باز گشت سی سنائی دی۔ اس نے دائیں بائیں سر گھما کر دیکھا مگر کوئی نہ دکھا۔ ادھر اوپر دیکھو انکل! اس نے پلٹ کر گردن اوپر کر کے ٹیرس پر دیکھا۔ 13-14 سال کا ایک لڑکا چہرے پر مسکراہٹ سجائے ریلنگ سے نیچے جھانک رہا تھا۔ تم نے انکل کس کو کہا؟ اس نے دانت پستے غصے سے اس کو دیکھا۔ وہ اس بچے کو انکل ہرگز نہ تھا، وہ صرف اس سے چند برس تو بڑا تھا۔ آپ کو؟ وہ انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے بڑے اطمینان سے بولا۔ میں تمہیں انکل دکھائی دیتا ہوں؟ وہ اس کا جواب سن کر تپ گیا تھا۔ دکھائی کیا دینا؟ میرا مطلب آپ انکل ہو۔ اچھا، اور تم دودھ پیتے بچے؟ اس نے دانت پستے جواب دیا۔ نہیں، میں شاہ رخ ہوں۔ آپ مجھے شاہ رخ خان بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوری، مجھے تمہیں بلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نخوت سے سر جھٹک کر اس نے گردن واپس موڑ لی اور چائے پینے لگا۔ او انکل، خفا نہ ہو، ان باتوں میں مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ ابا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ نوش فرمائیں گے۔ بچے نے لفظ انکل پر خاصا زور دیا تھا۔ یہ کھانا فری آف کاسٹ ہے، یعنی بالکل مفت ملے گا۔ نو تھینکس، اس نے قدرے رکھائی سے انکار کر دیا۔ جواباً وہ جھٹ پٹ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ایڈیٹ، اسٹوپڈ! اپنے مصروف کلمات کا استعمال کرتا وہ ڈربا نما کمرے میں چلا آیا۔ سیل فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو اسکرین پر عازم کا نمبر چمکتا دکھائی دیا۔ بڑی بددلی سے اس نے اس سیلفش انسان کا کال ریسیو کی۔ تم زندہ ہو؟ اب تک تو، مگر جس دوزخ میں تم چھوڑ گئے ہو تمہارے خیال سے مجھے زندہ ہونا چاہیے؟ اس کی بات اور اسے یہاں جھونکنے کے بعد اس کی غیر حاضری اسے آگ لگا گئی تھی۔ جلا بھنا وہ تو پہلے ہی تھا، یہ سب اس کے شان کہاں تھا؟ وہ روشیل احمد ایک مشہور بزنس
مین کا اکلوتا بیٹا. کون سی دنیا کی نعمت تھی جو اسے نہ ملی تھی؟ کون سی آسائش اسے حاصل نہ تھی؟ اور آج وہ اپنے گھر سے دور اس دقیانوسی علاقے میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے سب سے مشکل دن دیکھ رہا تھا. ارے بھیا، یہ تمہارا فیصلہ تھا. دوسری جانب ذرا بھی پرواہ نہ تھی. مگر تم اپنے مشورہ تو دے سکتے تھے نا مجھے. روشیل کو تب چڑھی. کیا مشورہ دیتا؟ پیسے تمہارے پاس نہیں تھے. رہنے کے لیے جگہ اور ایریا تمہیں ایسا ہی چاہیے تھا جہاں پاپا اور ممی تمہیں تلاش نہ کر سکیں. عاظم کو اس کے تپتے انداز پر ہنسی آ گئی، پھر اس کے روٹنے والے انداز پر سنجیدہ ہو گیا. یہ گھر نہیں ہے مجھے. اس نے دانت کچکچائے. بس شکر کر بروقت گھر مہیا ہو گیا، ورنہ. عاظم تیزی سے بولا. اس کی بات درمیان میں رہ گئی. خیر چھوڑو، مشورہ دیتا ہوں، ایکسکیوز کر لو. آپ کے مشورے کا شکریہ. اسے عاظم کا مشورہ ایک آنکھ نہ بھایا. میرے بھائی، زندگی بڑی مشکل ہے اور تم ان کے عادی نہیں ہو. اس نے بڑی دو ٹوک بات کہہ کر فون بند کر دیا. وہ گھر چھوڑ آیا تھا. ممی سے نہیں، پاپا سے لڑ کر آیا تھا. وہ کسی دوست یا ہاسٹل یا پھر رشتہ دار کے گھر نہیں رہنا چاہتا تھا. اسے ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پاپا کم از کم اسے بآسانی نہ ڈھونڈ سکیں. سو عاظم کے ساتھ مسئلہ شیئر کر کے وہ شہر کے کافی پرانے مگر نسبتاً خاموش علاقے میں یہ گھر تلاش کر سکا تھا. عاظم صحیح تو کہہ رہا تھا. وہ اس ماحول کا عادی کب تھا؟ کون سا کام اس نے آج تک خود کیا تھا اور اب یہاں رہتے ہوئے اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا تھا. ابھی تک تو وہ کھانا آرڈر کر کے منگوا لیا کرتا تھا. چائے کے لیے کیٹل، ٹی بیگز، خشک دودھ، چینی اور دوسری استعمال کی اشیاء عاظم دے گیا تھا. لیکن اب کپڑوں کی دھلائی کا مسئلہ کھڑا ہونے والا تھا. مگر وہ ان تمام مسائل سے بھاگ کر گھر واپس نہیں جا سکتا تھا. وہ گھر سے 1 ماہ کا پلان بنا کر نکلا تھا. اس کے خیال میں 1 ماہ بعد پاپا ہار مان لیں گے اور وہ واپس اپنے محل میں. ایک ماہ آج سے بڑا طویل عرصہ محسوس ہو رہا تھا. اس کی برداشت جواب دے رہی تھی، مگر ابھی نہیں. اس نے خود کو ہار ماننے سے روکا تھا اور یہاں رہنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی. ابھی کتاب کھولی ہی تھی کہ دروازے پر ٹرک نما ہارن بجنا شروع ہو گیا. اس نے بڑے غصے سے کتاب دور پٹک دی اور دروازہ کھولنے میں باہر چلا گیا. انکل آپ؟ وقار صاحب کو دروازے پر موجود دیکھ کر وہ خود کو نارمل کرتا بڑے مہذب طریقے سے کھویا ہوا. تم کھانے پر نہیں آئے تو سوچا تمہیں خود بلا لاؤں. شاید بھول گئے. انہوں نے اپنی موجودگی کی وجہ بیان کی تو اسے یاد آیا کہ شام میں اسے دعوت کی انویٹیشن ہوئی تھی. ایکچولی میں رات کو کھانا نہیں کھاتا. ناچار اسے اسی پل جھوٹ بولنا پڑا تھا. تھوڑا سا کھا لو، رات دیر تک خالی پیٹ پڑتے رہتے ہو. وہ مسکراتے ہوئے اصرار سے بلاتے تو بولا. آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں. ان کے اتنے محبت بھرے انداز پر وہ مزید بحث نہ کر سکا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا ان کے ساتھ ہو لیا. بابا بھی حد کرتے ہیں، ہر ایرے گہرے پر اعتبار کر کے اسے گھر میں گھسا لیتے ہیں. کیا جانے کون ہے، کیسا ہے، کسی کی پرواہ نہیں. اندر سے آتی آواز پر وہ بے ساختہ رک گیا. وقار صاحب نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر قدرے ندامتی انداز میں وضاحت کرنے لگے. آ جاؤ بیٹا، تم برا مت منانا. حالات کچھ ایسے ہی ہیں، اب کسی پر اعتبار کرنا مشکل لگتا ہے، مگر میں دھوکہ کھانے کے لیے ہی غالباً اعتبار کر لیتا ہوں. انہوں نے لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. کیا کروں برخودار، اپنی عادت ہی کچھ ایسی ہے. وقار صاحب بولتے کچن میں چلے گئے. بنا ہوں ہاں کیے ایک طائرانہ نگاہ چاروں اطراف میں ڈالتا وہ بیٹھ گیا. اس کمرے کی حالت زار نیچے والے کمرے سے بھی بدتر تھی. پھر مزید وہ اس کمرے کا معائنہ کرتا کہ اندر کچن سے ایک آواز آئی. بابا، اب آپ وہاں سے ہلنا مت. گھر سارا کھلا پڑا ہے اور ہم روز روز مفت کا کھانا نہیں کھلائیں گے. کھانا ہے تو اس کے چارجز کرائے کے ساتھ الگ دینے ہوں گے. وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا. اتنی انسلٹ! اس کی انا پر کاری ضرب پڑی تھی. آواز ہلکی رکھو، مہمان ہے، سن لے گا. مہمان ہے یا وبائے جان؟ وہاں خیال احساس کہاں تھا؟ میرب!
انہوں نے اسے قدرے ٹوکنے والے انداز میں پکارا۔ تمہاری امتحان کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ وہ ٹرے میں کھانا سجائے باہر آئے اور بڑے خوشگوار فرینک انداز میں گویا ہوئے۔ بس ٹھیک ہے، بڑی بددلی سے وہ بولا تھا۔ سی ایس ایس کے بعد کس ادارے میں جانے کا خیال ہے؟ انہوں نے پلیٹ اسے تھمائی تو وہ آہستگی سے پلیٹ میں چاول نکالنے لگا۔ یہ تو رزلٹ پر منحصر کرتا ہے۔ میرب کی ماں کی وفات کے بعد سے کھانا میں بناتا تھا۔ بچے دونوں تب چھوٹے تھے، ابھی کچھ عرصے پہلے ہی میرب نے کھانا پکانا شروع کیا ہے۔ شاید کھانا تمہیں ذائقے دار نہ لگے۔ بڑا وضاحتی فقرہ تھا، شاید اس کے انداز میں محسوس کی جانے والی بے دلی پر انہوں نے وضاحت ضرور جانی تھی۔ او نو انکل، اٹس گڈ۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو کنٹرول کیا تھا۔ پھر کھانے کے دوران انکل وقار ہی بولتے رہے، جواباً صرف وہ سر ہلاتا رہا۔ اسے خود پر حیرت تھی، اس میں اتنا ضبط کہاں سے آ گیا تھا؟ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا تھا اور آج خیر کبھی کبھی ٹائم اور حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ قہوہ پیو گے؟ برتن اٹھاتے ہوئے وہ پوچھنے لگے۔ نہیں انکل، مزید کچھ سننے کی تاب اس میں نہ تھی، سو انکار میں عافیت جانی۔ ویسے بھی وہ کافی پینے والا قہوہ کہاں پیا کرتا تھا۔ مجھے اجازت دیجیے اور کھانے کا بہت بہت شکریہ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں بیٹا، یہ تکلف نہیں۔ اس کے شکریہ کہنے پہ وہ اسے ٹوک گئے اور وہ قدرے مشکور سی شکل بنائے نیچے چلا آیا۔ دھڑ 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 دروازہ مسلسل بجتا جا رہا تھا۔ آنے والا اپنی پوری طاقت سے اسے کھولنے پر ڈر تھا۔ کتنے جاہل ہیں یہاں کے لوگ۔ جوتے پہنتا وہ دروازے تک آیا۔ اب کیا آفت ٹوٹ پڑی؟ دروازہ کھولا تو سامنے موٹی موٹی آنکھیں لیے بھاری بھرکم جسم کی عورت پورے 32 دانتیں کی نمائش کیے کھڑی تھی۔ فرمائیں کیا تکلیف ہے؟ بڑی بدتمیزی سے وہ بولا تھا۔ ہائے صاحب، آپ یہاں رہتے ہو؟ آنے والے نے اس کا لہجہ نظر انداز کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ اکیلے رہتے ہو جی؟ اسے آنکھیں ٹپکائیں۔ واٹ نان سینس! وہ قدرے رکھائی سے چلایا۔ میرا نام رانو ہے، میں یہاں صفائی کرتی ہوں، ایک ہفتے کی چھٹی پر تھی۔ میرب بی بی نے نئے کرایہ داروں کی آمد کا بتایا تو ملنے کا بڑا اشتیاق ہوا اور مل کر تو بڑا اچھا لگا۔ آپ اتنے سونے ہو اور اچھی اچھی شکلیں دیکھ کر طبیعت میں اور بھی افاقہ ہوتا ہے۔ کام کی بات کرو۔ اسے اس کے تعارف میں قطعاً دلچسپی نہ تھی۔ آپ نے صفائی کروانی ہے مجھ سے؟ بالآخر وہ مطلب کی بات پر آ گئی۔ نہیں۔ اسے اس کی بلا وجہ کی مسکراہٹ سے الجھن ہو رہی تھی۔ نہیں؟ جواباً وہ اسی کے انداز میں بولی، پھر اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات دیکھنے کے لیے لگی۔ اچھا ناراض نہ ہونا، نہیں کروانی تو نہ صحیح، پیسے تو دیں۔ پیسے؟ جب صفائی نہیں کروائی تو کس چیز کے پیسے؟ اسے سامنے والا ہرگز نارمل نہ لگا، سو بڑے روڈ لہجے میں دریافت کیا۔ آپ کا صحن دھویا ہے؟ وہ دوپٹہ کانوں انگلیوں میں گھماتی مسکرا کر بولی۔ میرا صحن؟ اب کی باری حیران ہوا۔ جی یہ اپنا باہر والا ویڑا میں نے خود لشکا کر صاف کیا ہے، بالکل چمک گیا ہے آپ کی طرح۔ میں یہاں کرایہ دار ہوں، یہ صحن میرا نہیں ہے۔ اس کی چکنی چپڑی باتیں بما اس کے انداز اسے سخت زہر لگ رہی تھیں۔ میرب باجی کہہ رہی تھی جو نیچے رہے گا صحن بھی اسی کا ہوگا۔ وہ اسے میرب نامہ سے آگاہ کر رہی تھی اور اس کا میٹر گھوم گیا، سو بڑی رکھائی سے کہنے لگا، تو پھر مجھ سے پوچھ کر صفائی کی تھی اس کی، پیسے بھی ان سے ہی لو۔ اب یہ اوپر والوں کی بیٹی تو صرف پیسوں کی ہی بات کرتی ہے جی، لالچی۔ لو جی، وہ بڑی شے ہے، 1 روپے بھی نہیں دیں گی۔ اسے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا دیکھ کر وہ بڑے رازدانہ انداز میں میرب کی عادت کا پرچار کر رہی تھی۔ اچھا بس دے رہا ہوں۔ وہ اس مزید بحث سے اکتا گیا تھا، سو عافیت پیسے دینے میں ہی تھی اور اسے جان چھڑانے میں۔ یہ لو۔ تقریباً 2 منٹ بعد وہ واپس آیا اور اسے پیسے پکڑائے۔ یہ کیا صاحب، 200 روپے تو دو۔ رانو بی بی نے
बड़ा सा मुंह बनाया। लेने हैं तो लो और अब जाओ यहाँ से। और सुनो, आइंदा ये पोर्च, मेरा मतलब ये सहन धोने की या साफ करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इसने 100 रुपया पकड़ाया और हुक्म जारी किया और जान छुड़ाने की सही की। तो यूं गंदा ही रहने दूं? बड़ी मासूमियत से गुवक किया। हाँ, वो कदरे जोर से चिल्लाया था, मगर जी इससे पहले कि वो मजीद गोया अफशानी करती, वो दरवाज़ा बंद कर गया था। वॉशरूम की नल में पानी नहीं आ रहा था। इसका मूड बुरी तरह ऑफ हो गया। मेन डोर खोलकर वो बाहर आया तो गेट के करीब मिस्टर शाहरुख खान को बर्फ़ का गोला खाते देखा। सुनो, ये वॉशरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा? बमुश्किल खुद को कंट्रोल रखता वो अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखता पूछ रहा था। बच्चे ने गोला जुबान से रगड़ते इसे ऊपर से नीचे तक देखा, मगर बोला कुछ नहीं। यूं घूर क्यों रहे हो तुम? मैं तुमसे बात करता हूँ। इसे घूरता पाकर उसने सवालिया निशान बनाया। अंकल, आप पाकिस्तान के किस शहर से आए हैं? इसके चेहरे पर फैले गज़बनाक तासुरात इग्नोर करता वो गोला चूसता अपनी धुन में पूछ रहा था। क्या मतलब? इसके पूछे गए सवाल पर वो हैरान था। कहीं से मेरे बारे में कुछ मालूम तो नहीं हो गया? इसने खुद कलामी की। मतलब ये कि पाकिस्तान के अहम मसाइल में पानी का फुकदान और लोगों की पानी तक नामुमकिन रसाई अहम तरीन मसला है। इसकी बातें वो खाक समझता, जिसने अपनी 24 साल की ज़िंदगी में ऐसे मसाइल सिर्फ सुने ही हों। इनसे हमकिनार होना तो दूर की बात। अब मैं इस मसले का क्या हल निकालूं? इतना सिंपल है। यहाँ से 200 गज दूर फासले पर एक नहर है, वहाँ जाकर नहाएं। ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। गोला चूसते अजीम मशवरे से नवाजा गया। व्हाट? इसकी आवाज़ काफ़ी बुलंद थी। अगर मशवरा पसंद नहीं आया तो पानी आने का इंतज़ार कीजिए। वो बदस्तूर गोला चूसता बाहर निकलकर भाग गया। दांत पिसता वो अंदर चला गया। ये इंतहाई दर्जे की बदतमीज़ी है। वो यहाँ किराया देकर रह रहा है और ऐसा सलूक। गुस्से में बड़बड़ाता वो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक मार्च करता तिलमिला रहा था। जितने शरीफ वकार साहब थे, इतने घटिया ये दोनों बहन भाई। बात कुछ भी न थी, हमेशा की तरह पानी बंद था। इसे वकार साहब दिखाई दिए। इसने इनसे पानी की अदम दस्तयाबी के बारे में इस्तफसार किया। बड़ी हैरत से इनकी आंखें फैली थीं। तुम मोटर ऑन कर लेते? बड़ा मासूम अंदाज दिए। कौन सी मोटर? अब हैरत का झटका इसे लगा था। यहाँ मोटर के बगैर पानी नहीं आता। मैं तुम्हें स्विच दिखा देता हूँ, जब पानी ना आए तो इसे ऑन कर लेना। वो इसे ऊपर के पोर्शन की जानिब जाती सीढ़ियों के नीचे मौजूद स्विच बोर्ड दिखाई देते बोले। फिर उन्होंने बटन ऑन किया और एक शोर मचा और गूंज उठा। इसे ये शोर नागवार ज़रूर गुजरा, लेकिन कम से कम इसके बदले पानी की फराहमी तो मुमकिन थी। इनका शुक्रिया अदा करते वो वापस आकर वॉशरूम में नहाने घुस गया। फिर अभी वो शावर ही ले रहा था कि यकदम से पानी बंद हो गया। पानी और मोटर के बंद होने पर इसने खिड़की की जानिब किसी जीरो की मौजूदगी महसूस की, तो वो तेज़ी से खिड़की की जानिब आया जो ऊपर जाती सीढ़ियों के नीचे थी। अगरचे इसे कुछ दिखाई न दिया तो तमाम लहाज एक तरफ करता वो ज़ोर से चिल्लाया, मिस्टर शाहरुख खान, मोटर ऑन करो। बंद क्यों की है? मोटर बिजली से चलती है और बिजली का बिल आता है और ये बिल हम अदा करते हैं। शाहरुख की बजाय जवाब मिस साहिबा की जानिब से वसूल हुआ था। और इसका इस्तेमाल भी सिर्फ तुम ही लोग कर सकते हो। वो शिद्दत ज़ब्त से दांत पिसता गोया हुआ। आप सही समझे। वहाँ कमाल इत्मीनान बेमुरवती मौजूद थी। इसका जी चाहा एक जोर का झांपड़ इसके मुंह पर दे मारे, मगर इस वक्त वो बड़ा बेबस था। सो खुद को काबू में रखता बड़े तहम्मुल से बोला, ओके, पर इस वक्त तो ऑन करो। क्यों? पहले इसके इस्तेमाल की अदायगी, फिर ये चलेगी। वो वही सीढ़ियों के करीब खड़ी थी। रोशेल बाथरूम की खिड़की नुमा रोशनदान से इसकी थोड़ी पर बहुत झलक देख सकता था। हर वक्त पैसे, वो झंझला उठा था। नहा तो लूं, फिर ही दूंगा। मोटर भी अदायगी के बाद ही ऑन हो जाएगी। मिस, मैं शावर ले रहा हूँ, बाहर आकर पैसे दे दूंगा।
وہ اس کی ہٹ دھرمی پر بری طرح چڑھ گئی. زیادہ فالتو بات نہیں. اس کا گستاخ انداز اسے مزید سلگا گیا تھا. کیسے دوں پیسے؟ کیا یوں ہی؟ وہ قدرے رکا پھر گویا ہوا. اوکے، آپ کمرے میں تشریف لے آئیں اور بیڈ سائڈ پر پڑے والیٹ میں سے نکال لیں پیسے. اسے یہی آپشن مناسب لگی، سو لہجے میں متوازن رکھتا بولا، میں کیوں اندر آؤں؟ آپ باہر تشریف لائیے. اور اب کہ وہ پھر سے کندھے اچکاتی ہوئی واضح الفاظ میں انکار کر گئی تھی. نہ آپ اندر آ سکتی ہیں اور نہ میں باہر آ سکتا ہوں. وہ بے بسی سے گھٹی گھٹی آواز میں غرایا. اوکے، دونوں میں سے جو دل کریں آپ بتا دیجئے، میں رضامند ہوں. آپ کی مزید بحث ختم کر کے اس نے ہتھیار ڈال دیے. سر پر موجود شیمپو کو تولیے سے صاف کرنے لگا جب جھٹ سے پانی آنا شروع ہو گیا. سچ شکر کرتا ایک طویل سانس بھر کر اس نے اس کو سلواتیں سنائی تھیں.